قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 91، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اے لوگو، میں نے فتنہ و شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں۔ جب اس کی تاریکی موجوں کی طرح تہوبالا ہو رہی تھیں اور دیوانے کتوں کی طرح اس کی دیوانگی زوروں پر تھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھتا۔ اب موقع ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، بیشتر اس کے کہ نہ مجھے پاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو کہ میں بتاؤں گا، اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو کہ جس نے سو کر ہدایت کی اور سو کر گمراہ ہوا، تو میں اس کے للکارنے والے اور اس سے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل، اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترے جانے کی جگہ تک بتا دوں گا، اور یہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا، اور جب میں نہ رہوں گا نہ خوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی، تو دیکھ لینا کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈال دیں گے اور بتانے والے عاجز و ماندہ ہو جائیں گے۔ یہ وقت ہوگا جب تم پر لڑائیاں زور سے ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی سختیاں نمایاں ہو جائیں گی، اور اس دنیا میں تم پر تنگ ہو جائے گی کہ مصیبتوں کے دنوں کو تم یہ سمجھنے لگو گے کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم تمہارے باقی ماندہ لوگوں کو فتح و کامرانی دے گا۔ فتنوں کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس طرح اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں کہ حق و باطل کے امتیاز نہیں ہوتا، اور پلٹتے ہیں تو ہوشیار کر کے جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی، پیچھے ہٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہیں، کسی شہر کو اپنی ضد پر رکھ لیتے ہیں اور کوئی ان سے رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک سب فتنوں سے زیادہ خوفناک تمہارے لیے بنی امیہ کا فتنہ ہے، جسے نہ خود کچھ نظر آتا ہے نہ آگے کوئی چیز بجھائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات سب کو شامل ہیں، لیکن خصوصیت سے اس کی آفت خاصی افراد کے لیے ہیں۔ جو اس میں حق کو پیش نظر رکھے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی، اور جو آنکھیں بند رکھے گا وہ ان سے بچا رہے گا۔ خدا کی قسم، میرے بعد تم بنی امیہ کو اپنے لیے بدترین حکمران پاؤ گے۔ وہ تو اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی کے مانند ہیں جو منہ سے کاٹتی ہے اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتی ہے، اور وہ رہنے والے ٹانگیں چلاتی ہے اور دودھ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ برابر تمہیں قلا و قمع کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ صرف اسے چھوڑ دیں گے جو ان کے مطلب کے لیے مفید یا ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ نہ ان کی مصیبت اس طرح گھیرے رہے گی کہ ان سے دار خواہی ایسی ہی شکل ہو جائے گی جیسے غلام کے لیے اپنے آقا سے اور مرید کی اپنے پیر سے۔ تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک صورت میں آئے گا کہ جس سے ڈرنے لگے گا، اور زمانہ جاہلیہ کی مختلف حالتوں کو لیے ہوگا۔ نہ اس میں ہدایت کا مینار نصب ہوگا، نہ رات سے دکھائی دینے والا کوئی نشان نظر آئے گا۔ ہم اہل بیت رسول ان فتنہ انگیزیوں کے گناہوں سے بچے ہوں گے، اور ان کی طرف لوگوں کو بلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اس شخص کے ذریعے سے جو انہیں ذلت کا مزہ دکھائے گا اور سختی سے ہکائے گا اور موت کے تلخ جام پلائے گا، ان کے سامنے تلوار رکھے اور خوف انہیں چمٹا دے۔ ان فتنوں سے اس طرح علیحدہ کر دے گا جس طرح زبی سے کھال الگ کی جاتی۔ اس وقت قریش دنیا و مافیا کے بدلے میں یہ چاہیں گے کہ وہ مجھے صرف اتنی دیر کہ جتنی اونٹ کے ذبح ہونے میں لگتی ہے کہیں ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ میں اس چیز کو قبول کر لوں جس کا آج کچھ حصہ بھی طلب کرنے کے باوجود دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خطبہ نمبر 92، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بابرکت ہے وہ خدا کہ جس کی ذات تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی نہیں اور نقل و فہم کی قوتیں اسے پا سکتی ہیں۔ وہ ایسا اول ہے جس کے لیے نہ کوئی نقطہ کی ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے اور نہ کوئی اس کا آخر ہے کہ وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ اسی خطبے کے ذیل میں فرمایا، اس نے انبیاء کو بہترین سونپے جانے کی جگہوں میں رکھا اور بہترین ٹھکانوں میں ٹھہرایا۔ وہ بلند مرتبہ سلبوں سے پاکیزہ شکموں کی طرح منتقل ہوتے رہے۔ جب ان میں سے کوئی گزر جانے والا گزر گیا، دوسرا دین خدا کو لے کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ یہ الہی شرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، جنہیں ایسے معدنوں سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اصلوں سے کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے بہت باوقار تھیں پیدا کیا، اس شجرے سے کہ جس سے انبیاء پیدا کی اور جس میں اپنے امین منتخب فرمائے، ان کی عزت بہترین عزت اور قبیلہ بہترین قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے جو سرزمین حرم پر ہوگا اور بزرگی کے سائے میں بڑا، جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں۔ وہ پرہیزگاروں کی امام، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے سرچشمہ بصیرت ہیں۔ وہ ایسا چراغ ہے جس کی روشنی لو دیتی ہے اور ایسا روشن ستارہ جس کا نور ضیا پاش اور ایسا چم کاک جس کی ذو فشانیاں
उनकी सीरत अफरोज बच कर सीधी राह पर चलना और सुन्नत हिदायत करना है। इनका कलाम हक व बातिल का जो फैसला करने वाला और हुक्म ऐन अदल है। अल्लाह ने उन्हें उस वक्त भेजा कि जब रसूल की आमद का सिलसिला रुका हुआ था, बदअमली फैली हुई और उम्मतों पर गफलत छाई हुई थी। अल्लाह तुम पर रहम करे। रोशन निशानों पर जम कर अमल करो, रास्ता बिल्कुल सीधा है, वो तुम्हें सलामतियों के घर यानी जन्नत की तरफ बुला रहा है। और अभी तुम ऐसे घर में हो कि जहाँ तुम्हें अपनी मोहलत और फरागत है कि उसकी खुशनुदियाँ हासिल कर सको। अभी मौका है, चूँकि अमाल नामे खुले हुए हैं, कलम चल रहे हैं, बदन तंदुरुस्त तवाना है, जबान आजाद है, तौबा सुनी जा सकती है और अमाल कबूल किए जा सकते हैं। खुतबा नंबर 93 आपकी समातों की नजर। पैगंबर को उस वक्त में भेजा गया कि जब लोग हैरत व परेशानी के आलम में गुम करदा रहा थे और फितनों में हाथ पैर मार रहे थे। नसानी ख्वाहिश उन्होंने भटका दिया था और गुरूर ने बहका दिया था और भरपूर जाहिलियत ने उनकी अक्लें खो दी थी और हालात के डामाडोल होने और जहालत की बलाओं की वजह से हैरान और परेशान थे। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाने बुझाने का पूरा हक अदा किया, खुद सीधे रास्ते पर जमे रहे और हिकमत व दानाई और अच्छी नसीहतों की तरफ उन्हें बुलाते रहे। खुतबा नंबर 94 आपकी समातों की नजर। तमाम हम उस अल्लाह के लिए है जो अव्वल है और कोई शय उससे पहले नहीं, और आखिर और कोई चीज उसके बाद नहीं। वो जाहिर है और कोई शय उससे बालातर नहीं, वो बातिन है और कोई चीज उससे करीब नहीं। इसी खुतबे के झेल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया। बुजुर्गी और शरावत के मादनों और पाकीज़गी की जगहों में उनका मुकाम बेहतरीन मुकाम और मर्ज़ियोम बेहतरीन मर्ज़ियोम है। उनकी तरफ नेक लोगों के दिल झुका दिए गए हैं और निगाहों के रुख मोड़ दिए गए हैं। खुदा ने उनके जैसे फितने दबा दिए और अदावतों के शोले बुझा दिए। भाइयों में उल्फत पैदा की और जो कुफ्र में इकट्ठे थे उन्हें लहदा लहदा कर दिया। इस्लाम की पस्ती और जिल्लत को इज्जत बख्शी और कुफ्र की इज्जत और बुलंदी को जलील कर दिया। इनका कलाम शरीयत का बयान और सबूत अहकाम की जुबान थी। अक्स, सच्चाइयों और हकायक का अक्स।